السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ۔ فوجی کی جان از قلم زوربا شہ، یہ اس کی 23ویں قسط ہے۔ یہ بندہ مجھے ہر حالت میں مردہ چاہیے، مجھے نہیں پتا اب تم اسے کیسے مارو گے، بس مجھے یہ انسان زندہ نہیں چاہیے۔ اس کی سنجیدہ غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی۔ باس تم فکر ہی نہ کرو، یہ بندہ اگر تم نے کہہ دیا ہے تو مطلب اس کا گالی کی موت پکی ہے۔ وہ اپنے گندے لہجے میں بولا۔ ان دونوں کا قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ پھر وہی پہلا شخص بولا، یہ اس کی بیوی بھی نہیں بچنی چاہیے، اس نے ایک تصویر آگے کو پھینکتے ہوئے کہا۔ دوسرا شخص تصویر دیکھتے ہوئے بولا، باس پیس تو بڑا ودیا ہے، اپن کیا کہتا ہے اسے اٹھوا لیتے ہیں۔ پہلا شخص بولا، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم اسے اٹھواؤ یا اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، مجھے بس یہ دونوں مردہ چاہیے۔ وہ بولا، جو حکم صاحب۔ احسن جب رات کے پچھلے پہر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ کو صوفے پہ بیٹھے پایا۔ اسے لگا وہ جاگ رہی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے واپس آیا تو عائشہ کو وہیں پہ اسی حالت میں پایا۔ وہ سمجھا شاید اس نے تھوڑا سا زیادہ غصہ کر دیا ہے، اسی لیے وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ احسن بھی ڈھیٹ بن کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ 10-15 منٹ بعد بھی جب وہ نہ اٹھی تو احسن کو تشویش ہوئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ بازو کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ کھڑکی کے پردے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ احسن کو نہ جانے کتنا پیار اس وقت اس پر آیا۔ وہ سوتی ہوئی بالکل مومی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ احسن نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھر بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر اس پر کمفرٹر ڈال دیا۔ کمفرٹر لے کر وہ ذرا سا سمٹی۔ اس کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ احسن نے اس کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ہولے سے خاموش فضا میں سرگوشی کی۔ ڈر لگتا ہے مجھے میری دشمن جاں۔ پھر اپنے جذبات کو سمیٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ وہ نیند میں ہی اس کے سینے سے جا لپٹی اور اس نے خاموشی سے اسے اپنے اندر سمو لیا۔ جسم تمہارا، عشق تمہارا، گستاخی ہو بھی جائے تو معاف ہے سائیں۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے آپ کو بیڈ پر پا کر ہولے سے مسکرائی، مگر ساتھ اپنے محرم کا وجود نہ پا کر تھوڑا سا دل بیٹھا۔ پھر واش روم میں سے پانی گرنے کی آواز آئی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اپنے پر سے کمفرٹر ہٹایا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ احسن واش روم سے نکلا تو اسے وہاں نہ پایا۔ پھر نظر ٹیرس پر کھڑی عائشہ پر گئی، جو بڑے مزے سے ایک تتلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تتلی ہاتھ نہ آئی تو چپ چاپ اندر آ گئی۔ احسن نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ جیسے احسن کو اگنور کر رہی تھی۔ ٹیرس سے آتے ہی وہ واش روم میں گھس گئی۔ باتھ لے کر آئی تو ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ احسن اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور چپ چاپ اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے تنگ کر رہی تھی اور تنگ کرتے کرتے منانا چاہتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں سے نکلی تو اس نے اونچا سا سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جس میں بہت سارے گھیرے تھے۔ باقی وہ فراک بالکل سادہ تھا۔ فراک کے ساتھ اس نے بلو جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ریڈ لپسٹک جان بوجھ کر لگا رہی تھی۔ پھر ایک بریسلٹ اٹھا کر پہن لیا، دوسرے ہاتھ میں گھڑی پہن لی، پھر جوتا پہن کر وہ باہر نکل گئی۔ احسن اس کو جاتے ہوئے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پرفیوم کی مہک کو وہ جاتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ میں اتارنا نہ بھولا تھا۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرایا اور دوبارہ لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ احسن روم میں ہی ہے۔ وہ روم میں گئی، اس کے دماغ کو خرافات سوجی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی۔ احسن بڑے مزے سے ٹیرس پہ کھڑا کافی پی رہا تھا۔ اس نے دروازہ جان بوجھ کر زور سے پٹخا۔ احسن جو کافی کا مگ لبوں پر لگائے کھڑا تھا، اس کے یوں اچانک دروازہ بند کرنے پر ہلکا سا ڈگمگایا، پھر خود کو کمپوز کر لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ احسن بالکل ریئیکٹ نہیں کر رہا تو وہ بھی پیر پٹکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ احسن واپس روم میں آیا اور آ کر پھر سے لیپ ٹاپ کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ اپنے موبائل پر لگ گئی مگر نظر بار بار احسن پر ہی جا رہی تھی۔ اس نے موبائل بیڈ پر رکھا اور واش روم میں چلی گئی۔ احسن اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کر پایا۔ وہ واش روم سے نکلی، اس کے دماغ میں آئیڈیا آ چکا تھا کہ وہ احسن کو کیسے منائے گی۔ وہ واش روم سے باہر نکلی، اپنے فراک کا ایک پلو پکڑا اور اسے آگے پیچھے گھمانے لگی۔
وہ ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی، زمانے پرانے کہ ہے یہ فسانے، جہاں عشق جیتے جہاں ظلم ہارے، یہ کہتے ہوئے وہ احسن کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی بے خبر ہے کسی کا اثر ہے، تصور بھی سوچے یہ کیسا سفر ہے۔ اس نے یہ لائن خصوصی طور پر اونچی آواز کر کے گائی۔ احسن دل میں مسکرا رہا تھا اور چہرے پر ڈھیروں سنجیدگیاں لیے بیٹھا تھا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، گزر جائے گا یہ خود ہی آزما لے، اٹھیں گے تصور کے پھر سلسلے۔ اس کے گانے کے بول پہ احسن نے لیپ ٹاپ ٹھک سے بند کر دیا اور اس کی طرف دیکھا جو امید کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی بولا، جلتا رہا ہے جل جائے گا جہاں، مٹ کر بھی مل جائیں گے اس کے نشاں۔ احسن کے یوں گانے پر وہ اچھل اٹھی تھی اور اگلی لائن ان دونوں نے مل کر گائی۔ گھٹا ساون چھائی تیرے آنگن میں، گھن گھول یہ آئی لکھنے افسانے رے، آ کے جائے گا دنیا سے دور کہاں رے۔ عائشہ ہنس دی اور احسن اس کی طرف دیکھ کر خود بھی ہنس دیا۔ احسن نے اپنے ایک ہاتھ میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے کہا، کون ہے بے خبر جناب آپ سے؟ وہ احسن کے ہاتھ سے تھوڑا نیچے اس کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، پتہ نہیں کون ہے، کوئی عشق زادہ ہے۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت چہرے پر لا کر کہا تو احسن بولا، اوہ تو اسی کا اثر ہے۔ عائشہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بولی، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کیا جانیں، آپ سے ہی تو فرق پڑتا ہے اس زندگی میں۔ احسن نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اسے اپنے حصار میں ڈال کر بولا، تم نہیں جانتی دل کو تو سکون ہی نہیں ملتا تمہارے بغیر تو ایک لمحہ بھی محال لگتا ہے۔ وہ بولی، تو صبح سے منہ کیوں پھلایا ہوا تھا؟ وہ بولا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میرے بغیر۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ عائشہ نے احسن کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بولی، تصور بھی ممکن نہیں ہے، یہ سب ناممکن ہو۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ تم سے عشق کر بیٹھے، پھر دوسری غلطی یہ ہوئی کہ تم سے زیادہ تم سے عشق کر بیٹھے۔ احسن اس کی بات پر کچھ نہیں بولا اور بس آہستگی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ان کا سحر دروازے پر دستک سے ٹوٹا، وہ پھر بھی نہ ہٹا تو عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا دھکیلنا چاہا، جو وہ فوراً ہٹ گیا۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو ملازمہ پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ بولی، چھوٹی بی بی جی، وہ عائشہ اس کے یوں بولنے پر الجھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا ہوا ہے فیروزہ؟ ملازمہ بولی، جی وہ تانیہ بی بی آئی ہیں۔ وہ جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی تانیہ کے آنے کی خوشی میں اچھل پڑی۔ وہ بولی، اچھا تم چلو ہم آتے ہیں۔ اس کی حرکات دیکھ کر احسن بولا، کیا ہوا، ہماری اتنی سی قربت پر اتنا خوش ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحبہ، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، تانیہ آپ ہی آئی ہیں۔ احسن بولا، اچھا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ بولی، یہ کیا بات ہوئی، آپ کی بہن آئی ہیں اور آپ یوں منہ پھلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، اب کہاں نصیب ہوگی وہ غربت کی شامیں، وہ کچھ دل کی گستاخیاں تو کچھ۔ عائشہ اس کی بات سمجھتی ہوئی اس کے ہاتھ کو کاٹ کر بولی، اچھا بس میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد احسن سر جھٹک کر اپنی نشست سے اٹھا اور بولا، اوئے تیری جان تجھے شاعر بنا بیٹھی ہے احسن۔ اس کی آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ دروازے سے گزرتی ہوئی عائشہ نے سن لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نیچے آ گئی اور احسن بھی کچھ دیر بعد نیچے ہی ہو لیا تھا۔ آپ بھی؟ وہ لاؤنج سے ہی چلاتی ہوئی آئی، اس کے گلے لگ گئی۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ آتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آنے سے پہلے ایک دفعہ بتا تو دیتی، نام کی ہی آپ بھی رہ گئی ہیں آپ تو بس۔ عائشہ نے ایک سانس میں ہی ڈھیروں سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ تانیہ ہنستے ہوئے بولی، اف کتنا بولتی ہو تم لڑکی، ذرا سکون کرو۔ وہ بولی، آپ؟ مگر آپ نے آنے سے پہلے کال کیوں نہیں کی؟ تانیہ بولی، سرپرائز۔ رفعت بیگم بولی، بیٹا سرپرائز اپنی جگہ، مگر بتا تو دیتی، کم از کم ہم کچھ انتظام ہی کر لیتے تمہارا۔ عائشہ نے اب سائم کو اٹھا لیا تھا۔ احسن لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ پہلے تانیہ کے گلے لگا، پھر بولا، معیز نہیں آیا؟ تانیہ بولی، نہیں وہ لاہور رک گئے تھے اور میں اور سائم ادھر آ گئے۔ احسن نے عائشہ سے سائم کو پکڑ لیا تھا۔
سائم بولا مامو جان میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ احسن بولا میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا ٹڈے۔ سائم بولا یہ ٹڈے کیا ہوتا ہے؟ عائشہ اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ رفعت بیگم بولی تم معیز کو بھی ادھر ہی لے آتی، اچھا لگتا ہمیں بھی۔ تانیہ بولی میں نے تو کہا تھا مگر انہیں کسی سے ضروری ملنا تھا، اسی لیے کوئی بزنس میٹنگ تھی شاید ان کی۔ احسن نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، چلو ایک بلا تو کم ہوئی۔ عائشہ نے اس کے بازو پہ ہلکے سے چپت لگائی۔ رفعت بیگم بولی عائشہ بیٹا پھر کھانا دیکھ لو۔ وہ بولی جی ماما، اور وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ باقی سب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے تانیہ نے ایک نئی بات چھیڑی، ہاں تو بھائی اب 3 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں تمہاری شادی کو، ہمیں بڑی پھپھو کب بنا رہے ہو احسن میاں؟ عائشہ پانی پیتے ہوئے کھانسی تھی۔ احسن ہنسا اور بولا آپ کہتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں آپ کو بڑی پھپھو۔ تانیہ بولی یار تمہارا دل نہیں کرتا تمہاری اس بورنگ سی لائف میں کچھ چھوٹے چھوٹے پیس مسلسل اوں کریں؟ عائشہ اب بس نظریں جھکا کر کھانا کھا رہی تھی، اس کے گال مسلسل لال ہو رہے تھے۔ احسن بولا اب بھی تو پھر تیاری رکھنا۔ تانیہ بولی پھر تو گل پکی لگتی ہے، پھر تو بات پکی لگتی ہے۔ وہ بولا ہے تو نہیں پر ہو جائے گی، اور دیکھنا ڈبل سینچری بجے گی۔ اب عائشہ کا وہاں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تانیہ بولی ماما دیکھ رہی ہیں آپ موصوف کی بے صبری؟ رفعت بیگم ہنسی اور بولی ارے بھائی یہ تو ساری اللہ کی دین ہوتی ہے، تم دونوں کے کہنے سے کیا ہوگا؟ احسن عائشہ کو بھی مسلسل نوٹ کر رہا تھا، جو ٹکٹکی باندھ کر اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ احسن کو اس کی حالت پر ہنسی اور ترس بیک وقت آئے۔ کھانے کے بعد سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تانیہ محترمہ اب ایک نیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ عائشہ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دینا۔ ہاں بھائی احسن تو تمہاری چھٹی کب ختم ہو رہی ہے؟ تانیہ گلاب جامن کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولی، جو عائشہ نے خصوصی طور پر احسن کے لیے بنائے تھے۔ اس کی بات پر عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ احسن بولا آپ کہتی ہیں تو میں ابھی چلا جاتا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تانیہ بولی ارے نہیں میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کیونکہ تم اتنی دیر لیو پہ نہیں رہتے۔ احسن بولا ہاں بس 2-3 دن میں واپسی ہے، چھٹی ختم ہو چکی ہے، ہم تو کام پہ جا رہے ہیں۔ تانیہ بولی ارے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے گا میجر صاحب ڈیوٹی پہ ہی جا رہے ہیں یا پھر کسی مشکوک واردات میں ملوث ہونے۔ عائشہ جو سائم کے ساتھ بیٹھی اس سے کھیل رہی تھی، احسن کی بات سے ہی لرز گئی تھی، اسی لیے تانیہ کی بات پر ٹھیک سے ہنس بھی نہ سکی۔ احسن اس کے اڑتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ عائشہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی بولی آپی اب فکر نہ کریں، احسن پہ اتنا ٹرسٹ تو ضرور ہے مجھے۔ عائشہ کی بات تانیہ کو زچ کر گئی تھی اور احسن کے دل کے کسی کونے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رفعت بیگم کی آنکھیں چمکی تھی، ان کو کوئی بہت یاد آ رہا تھا۔ ایسا ایک منظر تو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی مگر کہاں ابھی یاد نہیں تھا، لیکن انہیں اگلے چند دن کے واقعات بہت کچھ یاد کروانے والے تھے۔ احسن واش روم میں سے نکلا تو وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بک پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے جذبات کو یوں احسن کے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب دل کسی کو چاہے اس کا اظہار کرنا چاہیے تو بے دھڑک کر دو، کیونکہ جب وقت بیت جاتا ہے تو ہاتھ تو خالی ہی رہ جاتے ہیں مگر ساتھ میں ملال جھولی میں آ گرتا ہے۔ احسن اس کی طرف بڑھا اور اس سے کتاب چھین لی۔ وہ بولی ارے احسن میں پڑھ رہی تھی۔ احسن بولا اب تو آپ کو ہمیں پڑھنا چاہیے مگر آپ یہ کتاب پڑھ رہی ہیں، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا اور اس کی کتاب پکڑ کر سائڈ پر رکھ دی۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی اینک اتاری اور بولی تم وہ کتاب بننا چاہتے ہو صاحب جس کے صفحے ہی کہیں گم ہیں؟ احسن اس کے ساتھ ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ بولی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ جانے والے ہیں۔ لہجے میں ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ وہ بولا میری جان تم نے مجھ سے پوچھا ہی کب تھا؟ عائشہ نے اس کا بازو پکڑا اور بولی احسن پلیز نہ چاہیے نا، بلکہ ایسا کریں آپ اس جاب سے ہی ریزائن کر دیں، ہر وقت کی ٹینشن سے تو اچھا ہے نا۔ اب کی بار وہ بچوں کی طرح ضد کرنے والے انداز میں بولی۔ احسن اس کی بات پر اندر سے ہل گیا۔ اس نے عائشہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور بولا تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ضروری تو نہیں ہے ہر مرد مجاہد کو شہید ہی ہونا ہے۔ وہ بولی مجھے آپ کی عادت ہو چکی ہے، اب اس ڈر سے بھی ڈر لگتا ہے۔ احسن بولا میں زندہ رہوں یا نہ، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی ایک ایسے احساس سے ڈرے
جو بے معنی ہے، تم میرے قلب کی وارث ہو اور کس کس جگہ پر ناجائز قبضے کرو گی۔ آخری بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ شریر تھا جسے عائشہ بھانپ گئی مگر خاموش رہی۔ احسن بولا، دیکھو عائشہ، موت تو لازمی ہے مگر پھر اس سے ڈرنا کیا؟ وہ بولی، خدا کے لیے ایسی باتیں تو نہ کریں، چند قربت کے لمحے یوں خراب نہ کریں۔ وہ تو اسے کچھ باور کروانا چاہتی تھی مگر وہ بات کھینچ کر کہیں اور لے گیا۔ احسن بولا، قربت؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر عائشہ لال و لال ہو گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو احسن نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ بولا، کدھر جا رہی ہیں میڈم؟ وہ خود کو احسن کے حصار سے آزاد کرواتی ہوئی شرارت سے بولی، سائم کے پاس۔ احسن اس کی بات پر بیڈ کی دوسری سائیڈ پر اترا اور اپنی آستین چڑھا کر بولا، اب بچو مجھ سے۔ وہ اس کا ارادہ بھانپتی ہوئی ٹیرس کی طرف بھاگی مگر یہ کیا؟ اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام۔ نہیں، وہ گری نہیں۔ احسن نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ بولی، ناٹ اگین یار۔ احسن ہنسا اور بولا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا جب تک چلنا نہیں سیکھیں گی ہم تو آتے ہی رہیں گے۔ وہ بولی، پھر تو مجھے پرماننٹلی گرنے کے کورسز لے لینے چاہیے کیونکہ اتنے پیارے ہاتھوں میں ہم اٹھیں گے تو میرا تو دل ہی بے ایمان ہوگا اور میں تو پھر شاید بار بار گروں، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ وہ بھی اب احسن کے ساتھ اپنے پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ احسن نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس پر جھک کر بولا، ایک نہ ایک دن تو خود چلنا ہی پڑے گا نا۔ وہ بولی، تانیہ اپی، آپ یہاں؟ وہ دروازے کی طرف مڑ کر بولی۔ اس کی بات پر احسن بولا، یہ ٹوٹکے ہم پر نہیں چلیں گے، دروازے کو لاک لگا کر آیا ہوں اور ابھی تو صبح کا بدلہ بھی باقی ہے۔ وہ بولی، کیسا بدلہ؟ احسن بولا، صبح سویرے ریڈ لپسٹک لگائی اور جس کی ان ہونٹوں پر حکومت ہے اسے دکھائی بھی نہیں۔ وہ بولی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے ناراض ہوں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ غبارے جتنا منہ پھلا کر بیٹھ جائیں، اور میں نے اس کی بات بھی منہ میں ہی رہ گئی تھی کہ احسن نے اس کے چلتے ریڈیو کو بند کرنے کے لیے ان ریشمی گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ عائشہ کی مسلسل چلتی آواز کو بریک لگی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پاتا تھا، ہر دفعہ دل بس گستاخیوں کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ سائم کے رونے کی آواز پر کھلی تھی۔ اف یار، کیا تم کم تھی جو ایک اور ریڈیو کو ہمارے کمرے میں دعوت دے دی ہے؟ اس نے کانوں پر تکیہ رکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ سائم کو عائشہ اپنے کمرے میں لائی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ عائشہ اسے کب سے چپ کروا رہی تھی مگر سب بے سدھ۔ آخر تنگ آ کر وہ سائم کو تانیہ کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ پھر وہ واپس روم میں احسن کو اٹھانے آ گئی۔ اپنی غلیظ زبان سے اس کا نام بھی نہ لے، تیرے حلق سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ آئندہ اگر میری بیوی کا نام بھی لیا تو ایسی جگہ مار کر پھینکوں گا کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی تمہاری لاش نہیں ملے گی، سمجھے؟ اور احسن نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ عائشہ جو اس کے لیے کافی کا کپ لے کر آئی تھی، اس کے غصے سے بھرا لہجہ سن کر تھوڑا سا ڈر گئی۔ احسن ٹیرس پہ کھڑا تھا، وہ بھی ادھر ہی چل دی۔ کافی؟ اس نے ایک مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اس نے مگ کو پکڑ کر کہا۔ ویلکم۔ کس کا فون تھا احسن؟ وہ بولی، کسی کا بھی نہیں، بس ایسے ہی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے صاف صاف جھوٹ بول دیا۔ وہ جو اس کے چہرے کی فکر پڑ چکی تھی بولی، ناؤ یو آر لائنگ ٹو می۔ وہ اس کے انداز پر ہنسا اور بولا، بھلا ہم اپنی متاع جان سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ عائشہ احسن کے سمجھانے پر اب بہت حد تک سمجھ چکی تھی مگر ڈر تو کہیں دل کے ایک کونے میں پنجے گاڑ کر بیٹھ ہی گیا تھا۔ وہ پھر کچھ نہ بولی اور وہ دونوں سن سیٹ کا حسین منظر اپنی آنکھوں میں اتارنے لگے۔ عائشہ نے احسن کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ؟ وہ ہولے سے کسپسائی۔ احسن بولا، بالکل۔ پھر وہ کافی کے مگز لے کر جانے لگی تو احسن بولا، عائشہ میری پیکنگ کر دینا۔ عائشہ کے چلتے چلتے پیر رکے۔ وہ مڑ کر بولی، کیوں؟ احسن بولا، ڈونٹ یو ریمبر، مجھے کل صبح نکلنا ہے میری جان۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، آپ بے فکر رہیں، میں کر دیتی ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور نیچے آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد احسن رفعت صاحبہ کے کمرے میں چلا گیا۔
اس راز و نیاز میں جو باتیں ہوئیں کسی کو نہیں معلوم۔ ان سے بات کر کے وہ روم میں آیا تو عائشہ ادھر نہیں تھی، وہ اس کا ڈھونڈتا ہوا لان میں آ گیا۔ وہ بڑے مزے سے آنکھیں موندے جھولے پر بیٹھی تھی۔ احسن اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ یوں کسی کے اچانک ساتھ آ کر بیٹھنے پر وہ ڈر گئی، پھر آنکھیں کھول کر دیکھی تو احسن، پھر وہ سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ احسن بولا، ابھی سے مس کر رہی ہو مجھے؟ ابھی تو میں گیا بھی نہیں۔ وہ بولی، احسن آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میری جان، محبت، عشق، فیملی، سب کچھ ایک جگہ، مگر مٹی کا قرض اتارنا بھی ضروری ہے۔ وہ بولی، آپ کو پتا ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میرا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا اور بولا، ساری دنیا سے ہم نے کنارہ کر کے رکھا ہے، فقط خود کو تمہارا کر کے رکھا ہے، مگر تم تو پھر بھی راضی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش رہی، مگر خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ اس محبت کے کچھ قاعدے بہت عجیب ہیں صاحب، زندہ بھی رکھتے ہیں اور مارتے بھی خود ہیں۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھے کو ہوئے تو احسن نے دوبارہ بولنا شروع کیا، لہجہ انتہا کا سنجیدہ اور وہی گمبھیر آواز۔ وہ بولا، دیکھو عائشہ میری جان، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، شاید میں واپس کسی کے کندھوں پہ لوٹوں، لیکن اگر تمہیں میری یاد آئے نا تو تم میری قبر پر آ جایا کرنا۔ اگر میری یاد سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو تمہیں مجھے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم میرا عشق ہو، عشق میں انتظار لا حاصل ٹھہرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بس میری رہو، مگر میں جانتا ہوں کسی کو یاد کر کے آنسو تو آ ہی جاتے ہیں، اسی لیے تمہیں رونا ہوا بھی تو کسی باہر والے کے سامنے مت رونا۔ میرے دل پہ صرف تمہاری حکومت ہے اور رہے گی، اور شاید تھی بھی۔ عائشہ اس کی باتیں ٹک ٹکی باندھ کر بس سنی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ احسن اسے یہ باتیں کرے گا۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ احسن کے سامنے اس کے لیے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ احسن پھر بولا، میں چاہتا تھا کہ میں جانے سے پہلے تمہیں کسی کو سونپ دوں، مگر میرا دل نہیں مانا میری جان۔ وہ بولی، اگر مجھ پر کسی کا حق ہے نا، وہ صرف آپ کا ہے احسن، صرف آپ کا۔ میں اپنی آخری سانس تک صرف آپ کی امانت رہوں گی، چاہے پھر مجھے ساری دنیا سے ہی کیوں لڑنا پڑے۔ احسن نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی اور بولا، آج تم نے میری بیوی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ احسن بولا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو تم مجھے ابھی بتا دو، بعد میں نہ جانے یہ شامیں اور یہ قربتیں نصیب نہ ہوں۔ وہ بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھجک کر کہا۔ احسن بولا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ بولی، احسن میں نے آپ کا ٹرسٹ توڑ دیا۔ احسن، آئی سویئر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں خود کو روک نہیں پائی۔ وہ مطمئن لہجے میں بولا، مجھے پتا ہے۔ وہ بولی، کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ بولا، ہاں مجھے پتا ہے کہ میری جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں نا، انہوں نے میری شرٹ کے بٹن پر ایک کیمرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بولی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ بولا، شرٹ کا وہ بٹن مجھ سے ٹوٹ گیا تھا، پہلے تو مجھے دکھ ہوا کہ تم نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ عائشہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ احسن اس کی حالت دیکھ کر بولا، پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہے، اسی لیے تو ایسا کیا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں ہے۔ عائشہ کو اس وقت احسن پر بلا کر اشک آیا تھا۔ وہ بولی، آئی ایم ریئلی سوری احسن۔ وہ بولا، مجھے سچ میں بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر جب میں اس رات روم میں آیا اور تم زمین پر مسلح پہ سوئی ہوئی تھی، تب مجھے فیل ہوا کہ شک و شکوک، وہم وغیرہ سب ایک جگہ اور تمہاری محبت ایک جگہ، مگر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بولی، تھینک یو احسن۔ وہ بولا، یو آر ویلکم، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اندر چلنا چاہیے، نہ جانے کب سے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ وہ پہلے اٹھا اور اٹھ کر عائشہ کو ہاتھ دیا۔ وہ اٹھی اور اپنے فراک کو دونوں طرف سے پکڑ کر تھوڑا سا تعظیماً جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر چل دی۔ اس قدر خوبصورت احساس ہوتا ہے اپنوں کا پاس ہونا، مگر کبھی کبھی یہ انسان کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں پر آگے آگ ہوتی ہے اور پیچھے خاردار کانٹے۔ وہ بڑی بے دلی سے اس کی پیکنگ کر کے اس کے ساتھ سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، وضو کر کر باہر نکلی اور کمرے کے پریئر روم میں چلی گئی۔
اس نے کسی کی کھٹی کھٹی سسکی سنی۔ وہ ایک دم اٹھ گیا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی متاع جان اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ اسے پہلے ہی تیار کرنا چاہتا تھا اس کے لیے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اگر وہ کل نہ رہے تو کم از کم عائشہ اپنے قدموں پر کھڑی تو رہ سکے، مگر اسے کیا پتا تھا اس نے عائشہ شیخ سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح اٹھی تو احسن اس کے قریب نہیں تھا۔ اس نے اسے ٹٹولا مگر وہ نہ ملا۔ احسن اپنی ماں اور بہن کے کمروں میں گیا تھا باری باری ان سے ملنے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ اس کے کبرڈ کے باہر احسن کا یونیفارم پڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر یونیفارم پر چمکتے ہوئے اس کے نام پہ پڑی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ تیار ہو کر ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ احسن واپس آ کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ بھی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ وہ بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے باہر نکلا تو عائشہ کو بیڈ پر بچوں کی طرح روتے ہوئے پایا۔ وہ اس کے پاس جا کر کوہنی بیڈ پر ٹکائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ بولا اب کیوں رویا جا رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی پتہ نہیں۔ وہ بولا کوئی فرمائش رہ گئی ہے تو بتا دیں۔ وہ بولی نہ جائیے نا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بولا کیوں؟ ادھر رہ کر بھی تو تمہیں روتا ہوا دیکھ کر ڈرنا ہی ہے۔ وہ بولی وعدہ کریں جا کر مجھے فون کریں گے اور ہر روز مجھے کال کریں گے۔ اس نے بچوں کی سی شکل بنا کر خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ بولا اچھا ٹھیک ہے وعدہ، مگر تم بھی وعدہ کرو۔ وہ بولی کیا؟ وہ بولا مجھے کوئی گڈ نیوز سناؤ گی۔ وہ روتے ہوئے بولی احسن۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اسے سینے سے لگا کر بولا اچھا فوجی کی جان، سب شرائط منظور ہیں، ناؤ جسٹ ڈونٹ کرائی لائک اے بیڈ بیبی۔ اور ہولے سے اس کا گال کھینچا۔ اب وہ چپ کر چکی تھی۔ بولی رکیے میرے پاس کچھ ہے آپ کے لیے۔ احسن کے اٹھتے پیر رکے۔ وہ بولا ہاں بولو۔ عائشہ نے اپنا بیگ پکڑا اور اس میں سے ایک گفٹ باکس نکالا۔ احسن نے ناسمجھی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی سم تھنگ اسپیشل فار سم ون اسپیشل۔ احسن مسکرایا اور گفٹ باکس کھولا۔ گفٹ باکس میں ایک لاکٹ نکلا۔ احسن نے لاکٹ دیکھا تو لاکٹ پر 2 دل بنے ہوئے تھے۔ ان 2 دلوں میں 2 تصویریں تھیں، ایک اس کی اور ایک عائشہ کی۔ وہ ہنسا اور بولا تو ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں یہ پہنوں؟ بولی پہننے کے لیے نہیں دیا، یہ میں نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھیے گا، جب کبھی آپ کا دل کیا مجھے دیکھ لیا اور دل خوش کر لیا۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت منہ پر لائے ہنستی ہوئی بولی تھی۔ وہ بولا اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو رکھ لیتے ہیں، ورنہ پھر آپ بھی جانتی ہیں کہ ہم یہ بچوں والی چیزیں جیبوں میں نہیں رکھتے۔ اس کے لہجہ آنچ دینے والا تھا۔ وہ بولی اچھا جی۔ احسن اپنا یونیفارم لے کر چینجنگ روم میں بڑھ گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ عائشہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے بٹن بند کرتی ہوئی بولی جلدی واپس آ جائیے گا ورنہ میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گی، اور اس دفعہ اگر میرا فون نہ اٹھایا تو میں نے سچ مچ آ جانا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے احسن کی آنکھوں میں دوبارہ دیکھا تو شاید وہ پھر کمزور پڑ جائے گی۔ اچھا میری جان، وہ اس کے کھلے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ وہ بولا میری طرف دیکھو۔ وہ بولی نہیں۔ وہ بولا کیوں؟ وہ بولی اگر میری آنکھوں نے روک لیا تو؟ وہ بولا نہیں روک سکتی۔ وہ بولی کیوں؟ وہ بولا جب مٹی پکار رہی ہو نا تو عاشق کی آنکھیں بھی نہیں روک پاتی۔ اس کی بات سن کر اس نے آنکھیں اٹھا کر احسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے واقعی محسوس ہوا کہ وہ رک جائے گا، مگر واقعی وطن کی مٹی پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ چند لمحوں کا سحر ٹوٹا تو وہ احسن کے گلے لگ گئی۔ وہ بولا اب واقعی نہ رک جاؤں کہیں۔ وہ اپنی حرکت پر تھوڑا سا شرمندہ ہوئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ احسن نے اپنا بیگ لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ نیچے رفت بیگم اور تانیہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ باری باری ان سے ملا۔ رفت بیگم کی آنکھیں نم تھیں، بلکہ ان تینوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سب پورچ کی طرف بڑھے۔ سب سے آخر پہ دوبارہ عائشہ کے پاس آیا اور اس سے بولا میری ماں کا خیال رکھنا تم، اور جلدی سے گڈ نیوز سنا دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔
اس نے آہستہ سے سرگوشی کی تھی، پھر تانیہ اور رفعت بیگم کو گلے لگا کر گاڑی میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چھوڑے ہوئے لمس کو محسوس کرتی رہی اور دروازے کو تکتی رہی۔ رفعت بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اندر لے آئی۔ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ پوری کالونی میں ایک شور برپا ہو چکا تھا۔ عائشہ اور تانیہ بھی چھت پر چاند دیکھنے آئی تھیں۔ وہ دیکھو عائشہ، تانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ جو سائم کو پکڑے اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آواز پر چونکی تھی۔ جی وہ بڑبڑا کر بولی۔ وہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ بولی، ہاں میرے چاند کو بھیج کر خود نکل آئے ہیں چندا ماما۔ آخری بات وہ صرف سوچ ہی سکی۔ چلو نیچے چلتے ہیں تراویح پڑھنے، پھر سحری کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ وہ بولی، چلیے۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا اور احسن کے جانے کے بعد متواتر اداس گھوم رہی تھی۔ میں انہیں فون کر لیتی ہوں۔ وہ پریشان ہوتی ہوئی کچن میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، پھر خود ہی کسی خیال کے تحت بولی، کسے فون کرنا ہے بھائی؟ تانیہ جو اسے کب سے دیکھ رہی تھی اکتا کر بولی۔ وہ بولی، احسن کو اپی۔ وہ بولی، ابھی اس سے گئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، ابھی صبح ہی تو کیا ہے۔ وہ اپنی اکلوتی بھاوج کی پریشانی کی وجہ جان کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ بولی، مگر احسن نے کہا تھا کہ وہ جا کر فون کریں گے، مگر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ تانیہ جو کہ سائم کا فیڈر بنا چکی تھی بولی، کر لے گا، تم ایویں اتنی ٹینشن لی جا رہی ہو۔ وہ بولی، اچھا چلے نہیں کرتی، خود ہی کر لیں گے فون۔ تانیہ بولی، سو جاؤ، سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے۔ وہ بولی، اچھا اپی، اور وہ دونوں اپنے کمرے کو ہو لی۔ وہ نہ جانے کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، کروٹیں بدل بدل کر دیکھ لی، تکیے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیے، مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ واقعی میں اسے احسن کی لت لگ چکی تھی۔ تنگ آ کر اس نے آنکھیں کھول لی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اچانک فون رنگ ہوا۔ اس نے بغیر دیکھے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، نیند آ رہی ہے؟ یہ آواز تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، بہت برے ہیں ویسے آپ، پتہ ہے کتنا ویٹ کیا میں نے آپ کی کال کا۔ احسن بولا، یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ بولی، نہیں آ رہی، سن لیا، نہیں آ رہی آپ کے بغیر نیند۔ وہ بولا، مگر سونا تو پڑے گا۔ وہ بولی، یار کب واپس آ رہے ہیں، بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ وہ بولا، اتنی بے صبری سے میرا انتظار کیا جا رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بولی، میں نے جاتے وقت آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کدھر گئے ہیں۔ وہ بولا، ایکچولی مینا ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہم شمالی وزیرستان گئے ہیں، مگر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مشن ہے، وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کشمیر پہ پاک انڈو بارڈر پر جا رہے ہیں۔ وہ بولی، یعنی کہ کھائی سے نکل کر اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگانے والے ہیں آپ؟ وہ بولا، ہمیں اتنا یاد نہ کریں، روگ نہ بن جائیں ہم آپ کے لیے۔ وہ بولی، قریب رہو گے تو یہ روگ بھی قبول ہے صاحب۔ وہ بولا، اچھا اب سو جائیں، شادی کے بعد پہلا روزہ رکھنا ہے۔ وہ بولی، تو کیا پھر شادی کے بعد کی پہلی عید آپ اپنی بیٹر ہاف کے ساتھ گزاریں گے یا نہیں؟ وہ بولا، اگر بیٹر ہاف ہمیں محبت سے بلائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ وہ بولی، تو اور کتنی محبت سے پکاروں آپ کو؟ وہ بولا، بس جتنے میٹھے لہجے میں آپ نے ہمیں ایک دفعہ کہا تھا نا کہ نہ جائیں، اس میں 50% اور مٹھاس ڈال کر کہیے، ہم آ جائیں گے۔ اچانک سگنل ویک ہو گئے اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ پرسکون سو گئی۔ اب اس کے قلب میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔